کہ جن انسان کی جسم کے اندر اس طرح صلاحیت کر سکتا ہے. اور بعض روایات بھی ہیں کہ شیطان خون کے انسان کے ساتھ دوڑتا ہے. شیطان جو ہے جو خون کی گردش جہاں جہاں پہ ہو رہی ہے وہاں پہ دوڑتا ہے. ہاں اس کو جن زدگی ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہے ہی کیا اجسام لطیفہ ہوائیہ، لیکن یہ بہت قلیل ہے، جادو کی قسم سے ہے. یہ جسے ہم جن زدگی کہتے ہیں، جسم کے اندر اس کا ایک ابھار آ جاتا ہے، یہ بہت قلیل ہے اور جادو کی قسم سے ہے. لیکن امام نے فرمایا جانتے ہو کہ یہ کون ہے سعد؟ کہا کہ نہیں. کہا کہ اولئک اخوانکم من الجن، یہ جنوں میں سے تمہارے بھائی ہیں. اس لیے جنوں کو بھائی سمجھیں، دشمن نہ سمجھیں. بھائی سمجھیں گے وہ بڑے سیٹ اور آپ کے ساتھ ٹھیک ٹھاک رہیں گے. صحیح ہے. یا تو نہ ہمارے پاس آتے ہیں وَيَسْأَلُونَ عَنْ حَلَالِهِمْ وَحَرَامِهِمْ وَمَعَالِمِ دِينِهِمْ، اپنے حلال حرام کے بارے میں ہم سے سوال کرتے ہیں اور دینی اپنی تعلیمات کو ہم سے لے کے چلے جاتے ہیں. جن بھی جسم لطیف ہے، یتشکل باشکال مختلفات، مختلف شکلوں میں تبدیل ہو جاتا ہے. حتی الکلب والخنزیر، یہاں تک کہ کتے اور خنزیر کی شکل میں بھی جن تبدیل ہو جاتا ہے. فمما لا دلیل علیہ من عقل ولا نقل، کہتے ہیں البتہ اس بات کے اوپر نہ عقلی کوئی دلیل ہے اور نہ کوئی نقلی دلیل ہے. من کتاب و سنت معتبرات، سنت معتبرہ میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا اس کے بعد آگے ذکر کرتے ہیں وَأَمَّا مَا شَاعَ فِي أَلْسُن، لوگوں کی زبانوں میں یہ عام ہے. در حقیقت اہل سنت کتب اس سے بھری ہوئی ہیں. اہل سنت کے محدثین، ہمارے کسی محدث کی کتاب اس موضوع کے اوپر نہیں سامنے آئی، لیکن اہل سنت کے محدثین قدیم زمانے سے اس موضوع کے اوپر لکھتے رہے ہیں. بدر الدین حنفی 8ویں صدی ہجری کے معروف ترین اہل سنت عالم دین گزرے ہیں. بخاری کی انہوں نے شرح بھی کی ہے. انہوں نے الجن عجائب و غرائب الجن کتاب لکھی ہے. خوبصورت اور دلچسپ یہ کتاب ہے. اس میں پورا ایک باب باندھا ہے کہ جن مختلف شکلیں اختیار کر سکتا ہے. اسی طرح سے اور دیگر کتابیں بھی ہیں، اس میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ مختلف شکلیں اختیار کر سکتا ہے. یعنی اہل سنت کے چونکہ محدثین نے، فقہا نے اس بات کو لکھا اور بعد میں وہ پھر قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے، اور اس میں انہوں نے قدماء کے اقوال لکھے ہیں، مثلا قاضی عبدالجبار معتزلی اور اس طرح کے دیگر افراد. اس لیے اہل سنت میں تو یہ بہت ٹھوس طور پہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ مختلف تشکل میں اپنے آپ کو ڈھال سکتے ہیں، صورتوں میں ڈھال سکتے ہیں. مکتب تشیع کی طرف آ جائے، یہی بات نقل کی گئی ہے ہمارے ہاں کتب میں بھی. علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بہار میں جب اپنے تبصرہ لکھا، اس تبصرے میں اس کی تصریح کی ہے، اور دیگر علماء بھی اسی طرح سے بیان کرتے ہیں. اور عرفاء کی طرف آ جائیں. اب ایک عرفاء، ہم جنہیں عرفاء کہتے ہیں، ان سے مراد وہ اہل علم ہستیاں اور شخصیات ہیں کہ جو علمی انتہائی عمق میں گئے ہیں یا عملی میدان میں بہت آگے گئے ہیں. وہ پیر فقیر تعویذ گنڈے والے مراد نہیں ہوتے ہیں. ہمارا معاشرہ انہیں عرفاء سمجھتا ہے جو پیر فقیر ہیں، تعویذ ہیں یا کہانت کے ذریعے، جادو کے ذریعے گھروں کی خبریں دیتے ہیں. یہ لوگ فاسد لوگ ہیں، ان سے بچنا چاہیے. کوئی ایک تعویذ، ایک استخارے نکالنے کے چکروں میں ہے، ایک تعویذ پہنانے کے چکروں میں، ایک جن بھگانے کے چکروں میں ہے، ایک نفع نقصان دور کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، ایک فعال نکال رہا ہے. یہ عرفاء نہیں ہے. یہ انبیاء و ائمہ علیہ السلام کے نزدیک افراد میں سے نہیں تھے. ہم جب عرفاء کہتے ہیں تو اس سے مراد وہ عملی شخصیات ہیں جنہیں کتب اور احادیث میں متقی اور زاہد کہا جاتا تھا، یا حوزہ علمیہ کی زبان میں علماء اخلاق جنہیں کہا جاتا تھا. عموماً علماء اخلاق عرفاء ہی اور ہمارے علماء میں رہے ہیں. خلاصہ کلام وہاں پہ یہ بات موجود ہے کہ وہ کوئی بھی شکل اختیار کر لیتے ہیں. اس لیے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ ہوا اما ما شاع فی السن، زبانوں میں جو شائع ہے، ان الملک جسم لطیف، وہ جسم لطیف ہے. یعنی فرشتہ ایک لطیف مخلوق ہے، جیسے ہم گزشتہ درس میں پڑھ چکے ہیں. جن بھی جسم لطیف ہے، ہوا اور آگ سے مرکب ہے. یتشکل باشکال مختلفات، مختلف شکلیں بدل لیتا ہے. الا الکلب والخنزیر، کتے اور خنزیر کی شکل نہیں تبدیل کر سکتا. یعنی فرشتہ ہر شکل میں ڈھل سکتا ہے، کتے اور خنزیر کی شکل میں نہیں ڈھل سکتا. ہمارے ہاں کتب میں روایت بھی اس موضوع کے اوپر آئی ہے کہ کالا سیاہ کتا ہو تو کبھی بھی فرشتہ نہیں ہو سکتا، ان دونوں میں فرشتہ نہیں ڈھل سکتا. لیکن اس کے اوپر کوئی تبصرہ علماء نے نہیں کیا گیا. ابھی آپ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کا آگے یہ جملہ سنیں، والجن جسم لطیف، جن بھی جسم لطیف ہے، یتشکل باشکال مختلفات، مختلف شکلوں میں تبدیل ہو جاتا ہے. حتی الکلب والخنزیر، یہاں تک کہ کتے اور خنزیر کی شکل میں بھی جن تبدیل ہو جاتا ہے. فمما لا دلیل علیہ من عقل ولا نقل، کہتے ہیں البتہ اس بات کے اوپر نہ عقلی کوئی دلیل ہے اور نہ کوئی نقلی دلیل ہے. من کتاب و سنت معتبرات، سنت معتبرہ میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے. اس جگہ پہ یہ ذہن میرے علامہ طباطبائی نے یہ تو کہا ہے کہ سنت معتبرہ میں نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس ایک دو روایتیں اس موضوع کی موجود ہیں. یہ وجہ بنتی ہے کہ محدثین پھر وہ جو اہل سنت نے گفتگو کی ہے وہ والی بات ہمارے ہاں پہ منتقل ہوتی ہے. اور بعض نے اجماع مسلمین کا دعویٰ کیا ہے کہ اس کی حجیت ثابت نہیں.
یہ والا بیان علامہ طباطبائی نے المیزان میں ایک اور جگہ بھی بیان فرمایا ہے اور ذکر کیا ہے کہ یہ مختلف اشکال تبدیل کر لیتے ہیں، اور ان کی مراد یہ ہے کأنہم، یعنی اس کو جلد نمبر 8 صفحہ 12 میں ایک روایت کے ضمن میں علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ جو جن ہیں وہ مختلف صورتیں تبدیل کر لیتے ہیں، کیونکہ ان الجن اجسام ہوائیۃ لطیفۃ ہوائیۃ، جلد نمبر 8 صفحہ 62 ہے 62، کہ اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ ابلیس اور اس کی ذریت، اس کی نسل جن میں سے ہے، اور جن کیا ہیں؟ جسم رکھتے ہیں اور لطیف ہے، ہوائی ہے۔ یہاں پہ آپ کو یہ بات بھی ادھر سے معلوم ہو جائے گی، کیونکہ آپ مسلسل یہ بیان پڑھ رہے ہیں، اور من نار سمون و مارج من نار، اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے۔ اس بنیاد پہ جس طرح ہوا انسان کے جسم کے اندر داخل ہو جاتی ہے یا نہیں، لہٰذا ہمارے علماء اور فلاسفہ ملا صدر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر نے لکھا ہے کہ جن انسان کے جسم کے اندر اس طرح صلاحیت کر سکتا ہے۔ اور بعض روایات بھی ہیں کہ شیطان خون کے انسان کے ساتھ دوڑتا ہے، شیطان جو ہے جو خون کی گردش جہاں جہاں پہ ہو رہی ہے وہاں پہ دوڑتا ہے۔ ہاں، اس کو جن زدگی ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہے ہی کیا؟ اجسام لطیفہ ہوائیہ، لیکن یہ بہت قلیل ہے، جادو کی قسم سے ہے۔ یہ جسے ہم جن زدگی کہتے ہیں، جسم کے اندر اس کا ایک ابھار آ جاتا ہے، یہ بہت قلیل ہے اور جادو کی قسم سے ہے۔ لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ اجسام لطیفۃ ہوائیۃ تتشکل باشکال مختلفۃ، مختلف شکلوں میں وہ اپنی شکلوں میں مختلف شکلوں میں تبدیل کر لیتا ہے، حتی الکلب والخنزیر، یہاں تک کہ کلب اور خنزیر میں۔ پھر آگے آخر میں لکھتے ہیں لا دلیل علیہ من نقل ثابت او عقل، نقل ثابت میں اور عقلی ہمارے پاس اس موضوع پہ دلیل موجود نہیں ہے۔ یہ تشکل کے عنوان سے چند بیان تھے۔ ہم روایت کی طرف آتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیات سے اگر ہم استفادہ کریں، اس مقام پہ نعمت اللہ جزائری رحمۃ اللہ علیہ کی میں بیان سے آپ کی خدمت میں پہلے کچھ ذکر کرتا ہوں۔ نعمت اللہ جزائری علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت بڑے شاگرد گزرے ہیں، اخباری فکر اور تفکر کے مالک تھے، کیونکہ علامہ مجلسی خود اخباری فکر سے تعلق رکھتے تھے۔ 1112 تقریباً آج سے 300-400 سال پہلے یہ شخصیت گزری ہے نعمت اللہ جزائری۔ ان کی ایک کتاب ہے کشف الاسرار فی شرح الاستبصار، شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی تھی، 1000 سال پرانے عالم ہیں شیخ طوسی، الاستبصار۔ اس میں دو ٹکرانے والی احادیث خصوصاً علم فقہ کے باب میں وہ انہوں نے اس کتاب میں جمع کر دی اور اس کا حل پیش کیا۔ اس کی شرح کرتے ہوئے کشف الاسرار کتاب لکھی ہے سید نعمت اللہ جزائری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ وہ اپنی اس کتاب میں ذکر کرتے ہیں جنات کے حوالے سے کہ قرآن یصرح بوجود الجن، واضح طور پہ جن کے وجود کو بیان کرتا ہے۔ اور انہوں نے پھر سورہ جن سے چند نکات ذکر کی، کیونکہ ہم کوشش کریں گے کہ ٹاپک کو اٹھائیں قرآن کی آیات سے، اس کے ضمن میں روایات کو لے کے، کیونکہ ابھی ارادہ یہ ہے کہ میں آپ کی خدمت میں ایک روایت کو پیش کر سکوں جو انسان جن کی خلقت سے تعلق رکھتی ہے، لیکن ہم قرآن کی آیت کے ضمن میں لے کے چلیں اور سورۃ الجن سے اس میں ایک استفادہ کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ سید نعمت اللہ جزائری نے کہ ان آیات میں 12 نکات ذکر کیے گئے ہیں جو ان کے وجود کے اوپر فقط دلالت نہیں کرتے بلکہ ان کی خصوصیات اور صفات کو بھی بیان کرتے ہیں۔ جن کی یہ جھگڑا کہاں پر پایا جاتا ہے کہ جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں جن کا وجود ثابت ہے یا نہیں؟ یہ بعض نافہم ایسی شخصیات گزری ہیں، بالخصوص اہل سنت میں بہت قلیل لوگ ہیں، بہت قلیل، انہوں نے جن کا انکار کیا۔ آج بھی ہیں ایسے، جیسے میں نے عرض کیا کہ مصر کے بعض دانشوروں نے ایسی کتابیں لکھیں، وَإِلَّا جن کا انکار شیعہ سنی بلکہ دیگر مذاہب والوں نے بھی نہیں کیا۔ یہ سائنس کی آج کے دور میں جیسے ایک غلبہ آیا تو اس کی بنیاد پہ کچھ ایسے اثرات نمایاں ہوئے، لہٰذا یہ بحث اس وجہ سے کرنی پڑتی ہے کہ جن کا وجود ثابت ہے۔ لیکن یہاں پہ ہم قرآن اور روایات سے چونکہ استفادہ کر رہے ہیں تو ادھر انہوں نے ذکر کیا کہ اگر آپ قرآن کی آیات کو جمع کریں، متعدد آیات پھر انہوں نے ذکر کی، تقریباً 12 کے قریب حدیث آیات انہوں نے جمع کی ہیں سیدنا نعمت اللہ جزائری نے، اور کہا اگر آپ ان آیات کے اوپر غور کریں تو ان کی وجود جن نہیں بلکہ جن کی خصوصیات اور صفات بھی پتہ لگتی ہیں۔ اس کے پڑھنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم ان میں سے بعض نکات ہی کو آگے کے دروس کا موضوع بھی قرار دیں گے، اور بعض بڑی خوبصورت اس میں نکتے ہیں کہ جو گزشتہ درس میں آپ نے جو ملاحظہ کیا اس سے مربوط ہے۔ وہ کیا ہیں؟ میں یہ آپ کی خدمت میں نکات تیزی سے پڑھ دیتا ہوں۔ یہ کل نکات ہیں، ہمارے پاس 12 نکات ہیں۔ پہلا نکتہ انہوں نے ذکر کیا ہے جن سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، ایمان بھی لاتے ہیں، شرک بھی کرتے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم کی آیت سے واضح طور پہ بیان ہے کہ قل اوحی الی ان استمع نفر من الجن، کہ جنوں میں سے بعض تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اوپر یہ وحی کی گئی کہ بعض جنہوں نے قرآن کو سنا، وحی کو سنا، قالوا انا سمعنا قرآنا عجیبا، کہ ہم نے تو عجبا قرآنا عجبا، قرآن عجب کو ہم نے سنا ہے، یہدی الی الرشد،
جو کہ ہدایت کی طرف، رشد کی طرف، صحیح راہ کی طرف ہماری ہدایت کر رہا ہے۔ فآمنا بہ، ہم اس کے اوپر ایمان لے آئے۔ ولن نشرک بربنا احدا، ہم کسی ایک کو بھی اللہ کا شریک قرار نہیں دیتے۔ بس اس سے پتہ لگا مومن ہیں، مشرک بھی ہیں۔ دوسری صفت، ان میں سفیہ بھی ہیں اور ان میں یعنی نادان اور احمق۔ ونبیھا، اب نبی سے ادھر کیا مراد ہے؟ آیا نبوت ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس مختلف ایسی نصوص ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء و رسول و ائمہ علیہم السلام یا اوصیاء یہ بشر میں ہی گزرے ہیں، جن ان کے تابع تھے، کسی بھی دور میں کوئی نبی جن نہیں ہوا۔ ایسا یہاں پہ صفی سے مراد ہے نادان طبقہ ان میں ہے قرآن کی آیت میں۔ ان کے بھی اعضاء و جوارح ہیں، جیسے انسانی جسم کے اعضاء و جوارح ہیں، ان کے بھی اعضاء و جوارح ہیں۔ ان میں صالح بھی ہیں اور طالح بھی ہیں۔ صالح یعنی پاکیزہ نیک، طالح یعنی سرکش اور تمرد اور باغی۔ اچھا، ان میں مذکر بھی ہیں اور مؤنث بھی ہیں، جیسا کہ کل آپ نے دیکھا کہ رجال من الانس یعوذون برجال من الجن رہقا، کہ اس کے اوپر تبصرہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ ان میں سے شدید ایک شعلہ جس طرح ہوتا ہے شدید شعلہ، اس سے بعض خلق ہوئے ہیں جو ہوا کے ساتھ مختلط کر دیے گئے ہیں۔ وخلق الجان من مارج من نار، یعنی شدید شعلے والی آگ کو جب ہوا سے آپ اختلاط دے دیں، اسے کہتے ہیں مارج۔ تو یہ شدید شعلے اور سیاہ ترین آگ سے خلقت ہے ان کی، یعنی گرم ترین آگ۔ ساتواں نقطہ ہے کہ شہوات جنسی ان میں پائی جاتی ہے، یعنی سیکشول مسائل ان کے بھی ہیں، جنسی مسائل ان کے بھی ہیں۔ وَهُوَ ظَهُورُ الْآيَةِ السَّابِعَةِ، کہ یہ قرآن کی کس آیت سے استفادہ ہے؟ سورۃ الرحمن آیت نمبر 56 سے، کیونکہ اس میں کیا ہے؟ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، یعنی وہ حور کے بارے میں یا جو نعمت اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، ان کو نہ کبھی کسی انس نے چھوا ہے اور نہ جان نے چھوا ہے۔ اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ان کے اندر بھی یہ شہوت موجود ہے۔ واقعات تو علماء کے درمیان گردش کرتے بہت سارے ہیں۔ ایک بشر ہے، اس سے کسی جنی کی شادی ہو گئی یا عاشق ہو گئی اور اس سے تقاضے کیا کرتے تھے، اس طرح کے واقعات ہیں، لیکن ہم اس طرح کے واقعات میں وارد نہیں ہوں گے، آیات اور روایات کے دائرے میں پہلے رہیں تاکہ اس سے ہمیں باتیں سمجھ آئیں۔ اگر ہم واقعات لینے لگ جائیں تو دنیا کے اکثر بیشتر ہمارے خصوصاً ممالک جو ہیں، اکثر بیشتر نے جن دیکھا ہوا بھی ہے اور جن سے اس کا واسطہ بھی پڑا ہوا ہے، اگر آنکھوں سے نہ دکھائی دے خیالوں میں تو بسا ہوا ہے۔ اس لیے ان واقعات سے ہم کنارہ کش ہو کے ان باتوں کو پڑھیں، لیکن اس جگہ پہ دلیل ہمارے پاس ہے، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کہ ان کو نہ ہاتھ لگایا ہے اور نہ ان سے تعلق جنسی قائم کیا ہے انسانوں نے نہ جنوں نے۔ ان کی جو تعداد ہے وہ بشر سے بہت زیادہ ہے، بشر سے جن کیا ہیں؟ زیادہ ہیں۔ اس کے اوپر ہمارے پاس بعض آیات باقاعدہ دلالت کرتی ہیں۔ مثلا اس آیت کو دیکھیں، یا معشر الجن، ہم اس کو اس طرح پڑھیں گے کہ جنوں کو اللہ نے مخاطب کیسے کیا؟ یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، کہ تم لوگ انسانوں سے بہت کثرت اختیار کر چکے ہو۔ قد استکثرتم من الانس، بعض نے استکثرتم کسی اور معنی میں بھی لیا ہے، اس آیت کو اپنی جگہ پہ ملاحظہ کریں گے۔ بہرحال سید نعمت اللہ جزائری نے یہ استفادہ اس آیت کریمہ سے کیا ہے۔ نواں نقطہ ہے کہ ابلیس لعین کا تعلق جو ہے وہ اسی سے ہے، جن سے ہے۔ اچھا، ان کی قدرت اور قوت ہے اور انسان عادی کی نسبت جو ہے وہ زیادہ ہے، لیکن بشر پھر بھی مافوق ہے، کہ ہم نے اس موضوع کو آئندہ دروس میں پڑھیں گے۔ اچھا، یہ لوگ بھی بشر کی طرح عبادت کے لیے خلق ہوئے، انما خلقت الانس والجن لیعبدون، کہ میری عبادت کے لیے اللہ نے انہیں خلق کیا ہے۔ اور 12واں نقطہ یہ ہے کہ ان کی عبادت جو ہے وہ ملائکہ کی عبادت کی طرح نہیں ہے، انسانوں کی عبادت کی طرح ہے۔ تبھی تو صاحب شریعت رسول کے ماتحت ہیں، یہ ملائکہ کی عبادت کی طرح نہیں ہے، کیونکہ ملائکہ اجسام سے کاملاً خالی ہیں، جسم رکھتے ہی اس طور پہ نہیں ہے، مجرد خلقت ہے۔ لہٰذا چونکہ یہ انسانوں کی طرح مکلف ہے، اس لیے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوزخ بھی رکھی ہے، جنت بھی رکھی ہے، اور آگ سے بچنے کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قرار دیا ہے۔ یہ ہمارے پاس سید نعمت اللہ جزائری کا ایک بیان تھا۔ ہم اس ضمن میں اس آیت کریمہ سے استفادہ کرتے ہیں، سورہ احقاف آیت نمبر 29 اور سورۃ الجن آیت نمبر 1، اور وہ کیا تقسیم ہے؟ مومن اور غیر مومن کی، اور پھر ایک روایت میں داخل ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر آج کا درس اختتام پذیر آپ کی خدمت میں ہوتا ہے۔ سورہ احقاف آیت نمبر 29 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ، اور وہ وقت یاد کرو، ماضی کی بات ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہے قرآن، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ، یہ رسول آپ کی طرف ہم نے توجہ دلائی، پھیر دیا۔ صرف کہتے ہیں نا تغیر تبدل،
آپ کی طرف توجہ دلائی، کس کی؟ نفرا من الجن، جنوں میں سے ایک جماعت کی، جنوں میں سے ایک جماعت. یہ قرآن کی زبان ہے، کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے. بعض جنوں کے والے سے ہر بات کو سمجھتے ہیں چاہے وہ قصے کہانیاں ہی ہیں، وہ عوامی طور پہ گھڑی ہوئی ہے. اور یہ قرآن کریم کی سورہ احقاف آیت نمبر 29 میں وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، جنوں کی ایک جماعت کی توجہ آپ کی طرف دلائی. يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، قرآن کو توجہ سے سن رہے تھے. استماع کہتے ہیں توجہ سے سننا، کان لگا کے جسے سننا. گزر رہے تھے، کان لگا کے سننے لگ گئے. فَلَمَّا حَضَرُوهُ، اور جب وہ حاضر ہوئے ان کے سامنے، یعنی قرآن کے پاس آئے، حاضر ہوئے یعنی اس فضا میں آئے، قَالُوا أَنصِتُوا، انہوں نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ. اسکتو بھی ایک ہوتا ہے اور انصتو، بعض نے یہ فرق کیا، اسکتو ہوتا ہے خاموش ہو اور ادھر ادھر اپنی توجہ لے جاؤ. بے شک ممکن ہے کہ سنو اس کی بات، ممکن ہے نہ سنو، لیکن انصتو میں مد مقابل کو خاموشی سے سنتے ہوئے خاموشی اختیار کرو. اس لیے قرآن کے بارے میں بھی یہ کہا جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو انصات کرو، یعنی اس کو توجہ سے سنتے ہوئے خاموش ہو جاؤ. ادھر بھی بیان ہوا ہے قالو، قالو کا پتہ لفظ بتاتا ہے کہ وہ نفر من الجن ایک نفر نہیں تھا. اردو میں تو کلمہ استعمال ہوتا ہے ایک نفر، لیکن ادھر قالو یعنی وہ 3 سے زائد تھے، ایک جماعت تھی. انصتو، خاموش ہو جاؤ. فلما قضی، جب وہ تلاوت ختم ہو چکی، پڑھ چکے قرآن، واللو الی قومہم منذرین، تو وہ اپنے واپس پلٹے قوم کی طرف جن، اور وہاں جا کے انہوں نے انذار کیا، جو قرآن سنا تھا اس تعلیم سے آگاہ کیا، انہیں توحید کی طرف بلایا، نبوت کی طرف بلایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انذار کیا. یہ آپ نے آیت کو پڑھا. ہم اس حوالے سے اب ایک حدیث کو دیکھتے ہیں. ٹائم ہمارے پاس 1-2 منٹ ہے، لیکن زیادہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، کیونکہ ایک اور روایت آپ کی خدمت میں پڑھنا مقصود تھی. وہ روایت ابو بصیر سے امام صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے، البرہان فی تفسیر القرآن. کسی اور کتاب میں یہ نہیں ہے. ہاشم بحرانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، محدث ہاشم بن سلیمان بحرانی، 12ویں صدی ہجری کے، آج سے 300-400 سال پہلے کے، یعنی تقریباً علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے ہیں. علامہ مجلسی نے اس روایت کو اپنی بہار میں نقل نہیں کیا. تحفۃ الاخوان کتاب ہے، اس سے ہاشم بحرانی نے اس روایت کو لیا ہے. اس روایت میں بعض نکات اہمیت کے حامل ہیں، طولانی ہے. کل انشاءاللہ تعالی ہم اس کو اگلے درس میں پڑھیں گے. انہوں نے سورہ حجر کے ضمن میں اس روایت کو نقل کیا ہے، اور اس میں ہمارے لیے بڑے خوبصورت نکات ہیں جو خلقت کے حوالے سے آپ پڑھ چکے ہیں. وہاں پہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے آپ نے جو باتیں کی ہیں، وہ تو سید حیدر آملی رحمۃ اللہ علیہ کی، ہاں قرآن سے استدلال موجود تھا، لیکن اس کے ضمن میں انہوں نے اور بہت ساری باتیں کی. اس کا کہاں ہے دلیل؟ اس کی دلیل یہی روایت ہے جو میں آپ کے سامنے البرہان فی تفسیر القرآن جلد نمبر 3 صفحہ 341، اور یہ حدیث بنتی ہے 5837 سورہ حجر آیت نمبر 27 کے ضمن میں. اس کو نقل کرنے کے بعد ہمارا اگلا ٹاپک شروع ہوتا ہے، اور وہ الکافی کے اندر ایک باب ہے کتاب الحجت میں. اس چیپٹر کا صرف نام پڑھ دیتا ہوں میں، اور آغاز میں صرف 1-2 کلمات کہ باب ہے ان الجن یاتیہم، جن آتے تھے ائمہ علیہ السلام کے پاس، فیسألونہم عن معالم دینہم، اور ان سے اپنے دین کی تعلیمات کے بارے میں سوال کرتے تھے. وَيَتَوَجَّهُونَ فِي أُمُورِهِمْ، اور ان کے امور کی طرف توجہ کرتے تھے. پہلی حدیث اس میں بڑی دلچسپ ہے، تقریباً 9-10 اس میں حدیثیں ہیں، اور تقریباً 7 کے قریب اس میں حدیثیں ہیں. جو اس میں پہلی حدیث ہے، دوسری حدیث میں آپ کے سامنے مختصر ہے، پڑھ دیتا ہوں. پہلی حدیث کو کل انشاءاللہ دیکھیں گے. امام باقر علیہ السلام کے پاس کہتے ہیں راوی سعد اسکاف میں آیا، میں نے ان سے اجازت لی تو دیکھا کہ دروازے کے اوپر اونٹوں کی صف بچھی ہوئی ہے، رحال الابل مصفوفتاً، اور وہاں پہ اچانک آوازیں ان کی ابھری، قد ارتفعت، بلند آوازیں ہوئیں. پھر ایک قوم نکلی، معتمین بالعمائم، امامے باندھے ہوئے تھے انہوں نے، یشبہون الزط، زط کہتے ہیں یہ سوڈان کی ایک قوم ہے یا سندھ میں رہنے والے، ان کے ہیں کہ یہ رنگ ان کا سیاہ ترین ہوتا ہے اور چھوٹے قد کے ہیں، اس سے انہوں نے اس لیے زط کہا جاتا ہے. یعنی بعض علماء نے ہمارے لکھا ہے کہ سندھ کی یا ہند کی ایک جماعت، بعض نے سوڈان کی کہا ہے. سندھ کا کلمہ زیادہ وارد ہوا ہے، سندھ یعنی ہند. پھر آگے ہے کہ فدخلت علی ابی جعفر، میں امام علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور کہا کہ آپ نے آج کے دن تو مجھے اجازت دینے میں بہت دیر کر دی، کیونکہ یہ اندر داخل ہونا چاہ رہا تھا، دیکھا کہ کھڑے ہیں اونٹ شونٹ اور بعض جماعت ہے وہ نکل رہی ہے. امام نے فرمایا کہ تم نے یہ قوم دیکھی تھی، جماعت جو ابھی ابھی امامہ باندھے ہوئے نکلی ہے؟ تو فَأَنْكَرْتُهُمْ، میں نے کہا نہیں، میں نے تو کسی ایسے افراد کو نہیں دیکھا. فَأَنْكَرْتُهُمْ، یا کہ میں نے ان کا انکار کیا. ممکن ہے انکار سے مراد ہے ناپسند، میں نے انہیں جانا. ادھر انکار سے یہ بھی مراد ہے ناپسند جانا. امام نے فرمایا جانتے ہو کہ یہ کون ہے سعد؟
کہا کہ نہیں، کہا کہ اولئک اخوانکم من الجن، یہ جنوں میں سے تمہارے بھائی ہیں، اس لیے جنوں کو بھائی سمجھیں، دشمن نہ سمجھیں، بھائی سمجھیں گے وہ بڑے سیٹ اور آپ کے ساتھ ٹھیک ٹھاک رہیں گے، صحیح ہے۔ یاتون ہمارے پاس آتے ہیں، وَيَسْأَلُونَ عَنْ حَلَالِهِمْ وَحَرَامِهِمْ وَمَعَالِمِ دِينِهِمْ، اپنے حلال حرام کے بارے میں ہم سے سوال کرتے ہیں اور دینی اپنی تعلیمات کو ہم سے لے کے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ تبصرہ اگلے درس میں کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔